یہ بندہ عجیب ہے، تابعین کے بارے میں کہتا ہے تابعین. اب بندہ یہ لفظ کیسے تابعین، ان کے بارے میں کہتا تابعین رج کے جھوٹے تھے معاذ اللہ. جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن. تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ تابعین کو کہہ رہا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے. پھر 17 نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول. یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں میں جھوٹی حدیث بیان کر دیتا ہے. جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے بات شخص سے حدیث سنی ہے جس کی شکل سے تو میں واقف ہوں لیکن میں نام نہیں جانتا، اور وہ شیطان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے مجہول، جو ان نون لوگ ہیں، مجہول کہتے ہیں ان نون لوگ، جن کا کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی. یعنی شکلیں، وزن کے شکل پہچانتا ہوں کہ بڑے نورانی تھے، شکلوں پہ نہیں جانا، وہ بات جو کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے. امام مسلم علمی کتابی سمجھینا، دیکھ لو ساری علمی کتابی گلاں ہو رہی ہیں. پھر 21 نمبر کے اوپر لے کے آتے ہیں مجاہد تابعی کا قول، ابن عباس کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی شخص ہم سے کہتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہماری نظریں جھک جاتی تھیں اور ہم بڑے توجہ سے وہ حدیث سنتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف اسی حدیث کو سنتے ہیں جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوں. اگر ہم پہلے سے نہ جانتے ہوں تو ہم حدیثوں کو قبول نہیں کرتے. یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں یہ حدیثیں گھڑنی شروع کر دی ہیں. تو وہ کون لوگ گھڑ رہے تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین، یعنی جو قانوناً تابعین تھے. ظاہر یہودوں نے سارا تو نہیں تھے، مسلمانوں میں ہی تھے. ظاہر آج کی ڈیٹ میں تو کوئی نہیں کسی پہ منافقت کا فتویٰ لگا سکتا، ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. 22 نمبر پہ لے کے آتے ہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کا قول. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کو لکھا کہ میرے پاس کچھ احادیث لکھوا کر پوشیدہ طور پر بھجوا دیں. میں بڑا حیران تھا کہ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چھپ چھپا کے. سر یہ آل امیہ کا دور ہے اور وہ ابن ابی ملیکہ ابن عباس سے حدیثیں منگوا رہے ہیں مولا علی کی، چونکہ وہ نبی الاسلام کے اہل بیت میں سے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ ہم تو پھر گل وچ کوئی اور پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے. کہتے ہیں چھپا کے مجھے نا آپ وہ حدیثیں بھجوا دیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اس لڑکے کے لیے احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرے میں سے صحیح احادیث کو ہی منتخب کر کے بھیجوں گا. پھر ابن عباس نے سیدنا علی کے کیے ہوئے فیصلے منگوائے، چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے تھے وہ، اور ان میں سے بعض باتیں لکھنے لگے اور بعض باتوں کو دیکھ کر فرماتے جاتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اگر وہ ایسا کرتے تو وہ خود بھی راہ راست سے بھٹک جاتے. یعنی ابن عباس نے یہ کہا کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے علم کو بھی لوگوں نے پلوٹ کر دیا، اس میں اور باتیں شامل کر لی. تو حضرت علی کا علم بھجوانا چاہ رہے تھے تو چھپ چھپا کے آل امیہ سے. یہ وجہ تھی. کربلا ہر جگہ آتی ہے. 24 نمبر پہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکال کر دیکھا تو سیدنا علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے کتنا قیمتی علم بگاڑ ڈالا ہے. پھر آگے مغیرہ ابن شعبہ کا قول لے کے آئے امام مسلم کے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا علم اگر سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے سیکھو، وہ امین ہے مولا علی کے علم کے. پھر 27 نمبر روایت میں ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے، لیکن جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو. پس جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی ہوں تو وہ حدیث قبول کر لیتے تھے، اور اگر سند میں اہل بدعت کو دیکھتے تو چھوڑ دیتے. تو یہ اہل سنت کا ورڈ صحابہ کی موجودگی میں اسٹیبلش ہو چکا تھا، اہل سنت. تو ابن سیرین کہہ رہے ہیں اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں. اور وہ کہتے ہیں سند چیک کی جائے گی. اچھا اس میں مولویوں نے کہا سند سے مراد ہماری ڈگری ہے، تو ہماری ڈگریاں زمانے جو ہوتی ہیں نہیں. سند سے مراد چین ہے کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. وہ کہتے ہیں ہماری بھی چین جاتی ہے نبی اسلام تک. چین آپ کی نبی اسلام تک جا رہی ہے، حدیث تو آپ ایک بھی بیان نہیں کرتے، بابوں کے اقوال بیان کرتے ہیں. ایکچولی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، احمد بریلوی صاحب لکھتے ہیں. جو نبی اسلام تک بھی کوئی بیان کرے نا وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے. جب بخاری مسلم تک آپ کو پہنچا دیا تو امام بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک ہے. یعنی امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے،
اور انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے. یہ پوری چین. جب ہم بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو ہماری بخاری تک سند ہونا ضروری نہیں ہے. بخاری مسلم کے اوپر تو اجماع امت ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں لکھا. جب ادھر ان تک ہم نے پہنچا دیا، ان کی سند اوپر تک جائے گی. 30 نمبر پہ لے کے آئے ہیں. عبداللہ بن زکوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو تابعی تھے. وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف میں 100 ایسے تابعین کو پایا ہے جن کے نیک سیرت ہونے پہ سب متفق تھے، مگر انہیں حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں سمجھتے تھے اور ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. یعنی نیک ہونے پہ بھی اتفاق تھا اور اس میں بھی اتفاق تھا کہ حدیث نہیں ان سے لینی، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جیسے ہم کئی علماء کہتے ہیں یہ اختلافی موضوعات آپ سے اوپر کی چیز ہے. آپ یہ بتایا کریں سبحان اللہ کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں یہ کام کر سکتے. یہ جہاں اور ہے، یہ کتابوں کا جہاں ہے، یہ ایک وکھرا جہاں ہے. ٹھیک ہے نا جی. 32 نمبر پہ لے کے آتے ہیں وہ عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا. وہ کہتے ہیں جی دیکھا ڈگری حصہ ہے. او بھائی اللہ کے بندے، یہ اسی طریقے سے تراویاں ہو گیا، 20 اینج نہیں تراوی پڑھتا. یہ اسناد کیا ہے وہ آگے اس روایت میں آتا ہے 32 نمبر میں. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے نماز پڑھے تو ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھ لے، اور جب اپنے لیے روزہ رکھے تو اپنی ماں باپ کی طرف سے بھی ایک روزہ رکھ لے. یہ تو لاگی کہانی رہی ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اچھا عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث جب سنی نا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث کس کی روایت میں ہے؟ میں نے کہا شہاب بن خراش نے روایت کی ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا وہ تو ثقہ ہے، یعنی صحیح راوی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہاب نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے. انہوں نے کہا وہ بھی ثقہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے کس سے روایت کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اوے ابو اسحاق، حجاج اور رسول اللہ کے درمیان تو اتنا طویل جنگل ہے جس کو طے کرتے کرتے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی. یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے درمیان اتنا زمانہ ہے کہ زمانہ طے نہیں ہو سکتا. حجاج اگرچہ ثقہ راوی ہے لیکن وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو تواڈے بابے کی تو کہہ سکتے ہیں، حضرات نے فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے، بزرگوں کا کہنا ہے. عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ حجاج وہ بھی اگر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا. حجاج بن یوسف نہیں ہے، ایک تبع تابعی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں راوی ثقہ ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ سند پوری نہ کرے نبی علیہ السلام تک. تو یہ سند یہ ہے، ڈگری نہیں ہے. ڈگری کا تو حال یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندی کہتے ہیں جعلی، دیوبندیوں کہتے ہیں بریلوی والے ڈگری کو کہتے ہیں جعلی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا چاہیے. اچھا جی، تو انہوں نے بتایا نہیں روایت منقطع ہے.